السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ یہ دعا زہرا جو ہے نا، اچھا وہ اپنے والد کے پاس چلی گئی، لیکن مہدی بھائی کو یہ چاہیے کہ وہ کہیں بھی گھمانے جائیں، شاپنگ پر جائیں، بتائیں نہیں، میڈیا پہ نہیں بتائیں کسی کو بھی نا۔ اور یہ جو گندے لوگ ہیں، یہ گندے اس طرح سے ہیں کہ یہ کریں گے پھر گندگی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، کوئی بھی کسی گلی سے نکل کے فرار ہو جائے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کون کہاں بھاگا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے پھر کوئی جاسوس لگا کے، اور پھر یہ ہے نا اس کو اغوا کر سکتے ہیں۔ تو ان سے کہیں کہ ابھی احتیاط کریں، آپ گھمائیں پھرائیں، بے شک کہیں بھی لے کے جائیں، لیکن میڈیا پہ ذکر نہیں کریں کہ ابھی میں وہاں جا رہا ہوں گھومنے کے لیے، لے کر گئے کسی کے یہاں، اور اس طریقے سے ہے نا۔ اس دن میں نے دیکھی تھی ویڈیو۔ باقی زیادہ بہتر آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو۔ باقی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسی چال چلیں گے کہ مہدی بھائی لگے رہیں گے بچی کو گھمانے یا شاپنگ کے چکر میں، اور یہ لوگ اپنا کام کر جائیں گے، اور یہ اب خود نہیں آئیں گے سامنے، اب کسی تیسرے بندے کو بھیجیں گے تاکہ ان کی نظروں میں، یہ لوگ تو آ چکے ہیں پہلے، تیسرا بندہ جو ہوگا وہ نظروں میں نہیں آیا ہوا ہوگا، تو نئے بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہ گڑبڑ کروا سکتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ احتیاط کریں، دیکھ بھال کے کام کریں، گھومنے پھرنے کا، شاپنگ کا۔ زندگی رہے گی تو انشاءاللہ بعد میں بھی گھوم سکتی ہیں، تھوڑا بھی احتیاط کریں۔ السلام علیکم فیاض بھائی، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح آپ کو کامیابیاں دے۔ جو کمزور ہیں ان کے لیے جو ہے ان کا حق چھیننے کی طاقت دے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ حق چھین کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ حق کسی کو کوئی دیتا نہیں ہے، لیکن آپ کی ٹیم، آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں نے لڑ جھگڑ کے اپنی جدوجہد کر کے جو ہے نا ایک معصوم بچی کو اس کا حق دلوایا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے الیکشن پہ جو ہے نا کامیابی کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کامیابیاں عطا کرے۔ دوسرا جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کس قدر بے حیا انسان ہے، اس میں ذرا حیا رتی بھر غیرت نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے اس بچی کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے، کس بیس پہ یہ کہتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرے۔ یہ ہوتا کون ہے اس کو انسٹرکشنز دینے والا، یا کسی بات کی، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنے والا؟ یا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یقیناً یہ گینگ تو ہے ہی، جن کی شے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے یہ لوگ کارندے ہیں، وہ ان کو شے دے رہے ہیں۔ اب صرف تماشا بنوانے کے لیے ان کی ان حرکتوں سے تو پاکستان، ہم سب ایک تماشا بن کے رہ گئے ہیں۔ دنیا اس کیس کو ابھی بھی دیکھ رہی ہے، ابھی بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہے کہ ان بے غیرتوں کا کیا عبرتناک انجام ہوتا ہے، اور ہمارا قانون یا عدالتیں کس طرح سے انصاف کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جج صاحبان جو ہیں پورا انصاف کریں گے، اور اسی طرح ان کا منہ کالا ہوگا۔ اور کیا وہ بچی پریس کانفرنس کرنے آئے گی اور بیٹھے گی، تم جو ہے نا اس سے سوال کرو گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی سوچنا بھی نہ، یہ اب سوچنا بھی نہ ظہیر ہے، بالکل بھی نہ یہ بات سوچنا سمجھ آ گئی۔ اور جس طرح فیاض بھائی نے کہا کہ اب آپ پریس کانفرنس کرو اور ان کے سوالوں کے جواب دو، تو اب آپ ایک پریس کانفرنس کرو، بتاؤ کہ اس میں ٹارزن آپ کس طرح سے بنے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے اب جو ہے مزید جو ہے پاکستان کو اور ہمیں جو ہے نا بدنام نہ کرواؤ۔ اب بے حیائی کی ایک انتہا ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے، بے شرمی بے غیرتی تو ختم ہے تم لوگوں پہ۔ اور ابھی پھر جو ہے نا جب پیشی ہوگی نا، کوئی ایک نئی شیروانی خرید دے، یا پھر وہی شیروانی مرمت کر کے آپ کو دے دے، کیونکہ وہاں تو جو ہے نا آپ کی سیرا بندی ہونی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ گانا باندھا جائے گا، جج صاحب جو ہے نا آپ کو ہتھکڑیاں پہنا کے سلاخوں کے پیچھے بھیجے پھنکوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ کا انجام یہی ہوگا۔ کچھ شرم کرو، کچھ غیرت کرو، تمہیں خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں تو یہ بس انہی لوگوں کی شے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ بندہ، کیونکہ اس کو اپنا انجام اتنا تو الو تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بہت چالاک مکار لڑکا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہی ہے کہ یہ اپنے جن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، جن کا یہ کارندہ ہے، انہی کی شے پر جو ہے یہ کچھ کر رہا ہے، اور وہ لوگ صرف تماشا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا۔ ہم
سب لوگوں کا، ہماری عدالتوں کا، ہمارے قانون کا، کیونکہ اس کو تو پتہ تو اس کو چل گیا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، بجائے رفو چکر ہونے کے، اسکرین سے غائب ہو جانے کے، یہ اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہا ہے کہ فلاں پریس کانفرنس کرے، فلاں اس بات کا جواب دے، تو تم ہوتے کون ہو؟ اب جلد از جلد فیاض بھائی اس بندے کو اس کے انجام تک پہنچائیں، اس کو عبرتناک سزا دلوائیں، اور انشاءاللہ اس کو جج صاحب جو ہے نا عبرت کا نشانہ ہی بنائیں گے، تاکہ جو ہے نا کوئی اور ظہیرہ ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اسی طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم میر خیز بھائی، آپ کے اللہ چینل کو بہت چار چاند لگیں، اور اللہ کا نام سے ہی آپ نے ابتدا کی، اتنا پیارا نام رکھا اپنے چینل کا۔ پروردگار اس کے صدقے میں آپ کو ترقی دے، عزت دے، اور جس کام میں آپ ہاتھ رکھیں پروردگار آپ کو اس میں برکت دے، آپ کے بچوں کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو لمبی زندگی دے۔ آپ کی امی کا، والدہ کا سنا بالکل آپ کی آواز میں اپنی ماں کا لہجہ ہے، بہت ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اپنی ماں سے ہم سبوں کے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کی ترقی کا سب سے زیادہ اس میں کہنا چاہیے کہ دار و مدار جو ہے آپ کی ماں کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آپ کے لیے اتنا وہ غور سنتی ہیں، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ سرخرو ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہم لوگ مائیں ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت مہدی بھائی نے ہم سب ماؤں باپ کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا، ہم لوگ کو ہوش دلایا کہ بچوں کے لیے کس طرح سے ڈٹے رہنا چاہیے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ جو غافل بھی تھے ماں باپ وہ بھی الرٹ ہو گئے، اور بس اللہ میاں آپ کو خوش رکھے۔ دعائیں بہت نکل رہی ہیں آپ کے لیے اس پلیٹ فارم سے، ایسے ایسے لوگ تھے، ایسے ایسے خواتین تھیں، مرد تھے کہ جنہوں نے کبھی اپنی میڈیا پہ آواز نہیں اٹھائی تھی، ایک واحد آپ کی وجہ سے سب نے بولنا شروع کیا۔ اس کے بعد سب کے ڈاکٹر شجاعت، نجم زہرا، اور میشو ٹاک، اسد بھائی، اور بہت سارے جتنے بھی تھے ان پہ آ کے انہوں نے بات کرنا شروع کیا، فیاض رامے بھائی سے بات کرنا، اور مطلب ان کو الف بے نہیں پتہ تھی وکالت کی کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے جج کا، لیکن یہاں تو بالکل ایک فلم سے بھی زیادہ اچھی مطلب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو کس طرح جائے، کس طرح سے۔ مہدی بھائی نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں جانا ہے تو سندھ کورٹ، سپریم کورٹ میں جانا ہے تو سندھ کورٹ میں کیسے جانا ہے، تو کس طرح دوبارہ آنا ہے، ٹرائل کرنا ہے۔ پھر ماشاء اللہ جبران بھائی کی آپ بات کریں، ان کا لہجہ دیکھیں، ان کی اویئرنیس دیکھیں، انہوں نے فالتو لوگوں کو منہ ہی نہیں دیا، پر جہاں ضروری سمجھا وہاں جواب بھی دیا۔ ان کو تو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ گینگ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اگر گینگ نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ جس کی بیٹی تھی، اگر لو اور اس کا بھی پتہ چل گیا کہ محبت کی شادی تھی، نہیں تھی، کراچی میں تھا، تو ابھی کہاں ہے؟ دکھایا تو تھا جیسے بکری اور کتے دیوار سے رگڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس طرح تو اکیلا تھا۔ اگر ایسا عاشق تھا تو ڈرتے نا، کھڑے رہتا، عدالت میں بول دیتا کہ بتاؤ دعا زہرا تم مجھ سے شادی کرتے تو کیوں چپ رہا، کیوں خاموش رہا؟ اس کے مطلب ہی یہی ہے نا کہ غلط لوگ تھے، غلط تھے، کھڑا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ظہیر کو تو مورا بنایا گیا ہے، جس کو کہ لمبی سی چپل، گندے سے کپڑے، گندا سا منہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد میں کراچی میں آ کے، کراچی میں تو اچھے اچھے لوگوں نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا ہے، گندے گندے کال میں لیلے ٹائپ کے لوگ بھی، فقیروں نے بھی اپنا حلیہ بہتر کیا ہے۔ یہاں کی تو ماسیاں بھی آپ کراچی میں دیکھیں تو لگے گا نہیں کہ ماسی ہے، اتنا اپنا حلیہ صحیح کر لیتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان آ کے۔ ماشاءاللہ نجم زہرا نے بالکل دلیرانہ شیرنی والا کام کیا، اور جس نے کام کیا لاہور سے بھی، پوری دنیا سے، پورے چینلوں سے، جو حق اور سچ کے ساتھ رہا، یہاں نہ کوئی مہدی بھائی کو جانتا تھا، نہ کسی کو جانتا تھا، لیکن جہاں سچ اور حق و سچ کی بات ہوئی، ایک انسانیت کے ناطے، ایک ملک کی بیٹی کے لیے، ریاست کی، قوم کی بیٹی کے لیے بہت کچھ مطلب انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی شامل ہوئے اس میں۔ ایک میں بھی تھی مسلسل، جب سے آپ کا یہ چینل چلا تو ہم لوگ بھی اپنی بہت رائے دیتے تھے، کبھی دیکھتے تھے تو غصہ کرتے تھے، تو اسی پلیٹ فارم سے آپ ہمیں کہنے کی اجازت دیتے تھے، اور ہماری آوازیں اٹھیں آپ کے تحت،
اور سارے مطلب ججوں تک بھی گئی. کتنی دفعہ ہم لوگ ججوں صاحب سے کہتے تھے جج صاحب ہماری طرف سے کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی ریاست کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن ہم لوگ روتے تھے، کہتے تھے ہمارے ججوں کو کیا ہو گیا، کب انصاف کریں گے. ہم نے اسی کو یہاں سے آ کے کہا تھا کہ جبران صاحب کو اب بولنا چاہیے، نہیں دے رہے جواب، اب دیں ان کو جواب. جب انہی لوگوں کی سنی جاتی ہے تو جب جبران صاحب بولیں گے تو یہ لوگ کہیں گے تو ہمارے جج بھی سنیں گے. اللہ نے دکھایا سب کی محنتیں، دعائیں کعبہ میں بھی ہوئی، مدینہ میں بھی ہوئی، تمام انبیاء اور رسولوں اور اہل بیت کے روزے پہ ہوئی، جس نے اپنی مسجدوں سے اور جمعے کی نماز میں، جمعے کا دن نہیں اللہ نے دکھایا کہ کتنا بابرکت دن ہوتا ہے.